امام اور ماموم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک امام اور ماموم کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ تو عزاداری کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم جو اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنا سرمایہ صرف کرتے ہیں، صرف چند عقیدت کے الفاظ بیان کرنے کے لیے نہیں، یہاں تو دوسرے بھی آتے ہیں، ہندو بھی عزاداری مناتے ہیں۔ برادران اہل سنت، میں بات وہابیوں کی نہیں کر رہا ہوں، جن اکثریت تو یہ جو ہے وہابیوں کی نہیں نہ ہے، اور تھوڑے سے افراد ہیں، برادران اہل سنت ان کے ہاں بھی عزاداری ہوتی ہے، مجلسیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں، ذکر کربلا ان کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ انداز ممکن ہے ہمارا ان کا جو ہے فرق کر جائے، ہوتا تو ان کے ہاں بھی ہے نا۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ عزا تو مناتے ہیں مگر خود کو ان کا تابع تصور نہیں کرتے، انہیں امام نہیں مانتے۔ اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم عزاداری اس عقیدے کے تحت مناتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں۔ کیا مطلب امام ہیں؟ امام اور ماموم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک امام اور ماموم کا رشتہ کیا ہوتا؟ اگر ہم نے کہہ دیا کہ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، تو معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے امام کا؟ فقط یہ الفاظ ہیں جو ہم نے ادا کر دیے، یا ان الفاظ کے کچھ معانی بھی ہیں، ان الفاظ کے کچھ مفاہیم بھی ہیں؟ ہم لفظ امام سے بہت اچھی طرح آشنا ہیں۔ ابھی آپ یہ جو ہے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں نا، جماعت سے آپ نے نماز پڑھی، کیا نیت کیا تھا آپ نے؟ نماز ظہر پڑھتا ہوں یا عصر پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے، اسے بھی امام ہی نہ قرار دیا آپ نے۔ جب آپ نے ان کو امام قرار دیا، کل کا امام نہیں بنایا ہے، چند رکعتوں کا امام بنایا ہے، چند رکعتوں کا امام بنایا۔ جب آپ نے امام بنایا تو کیا ہوا؟ جیسے ہی مولانا نے کہا اللہ اکبر، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر، یہ گئے رکوع میں، آپ بھی گئے رکوع میں، یہ گئے سجدے میں، آپ بھی گئے سجدے میں، یہ سجدے سے کھڑے ہو گئے، آپ بھی ان کے ہمراہ سجدے میں۔ یہی تو کیا نا، جو عمل انہوں نے انجام دیا اسی کی تاثیر اور پیروی آپ نے انجام دیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے، امام سجدے میں ہے آپ رکوع میں ہے، امام رکوع میں ہے آپ سجدے میں ہیں، اور پھر کہتے کہ میں یہ امام ہے، کوئی مانتا آپ کی بات کو؟ نہیں، آپ کی جماعت نہیں ہوئی۔ آپ کی نماز فرادہ تو ہو سکتی ہے، جماعت سے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے امام کا اتباع نہیں کیا، آپ نے امام کی پیروی نہیں کی۔ چند رکعتوں کے امام کا تو اتنا احترام، چند رکعتوں کے امام کی اتنی عظمت کہ وہ جو کرے وہی ہمیں بھی کرنا ہے۔ ارے جو کل کا امام ہے، جو کل کا امام ہے، اسے جو ہم نے امام مانا تو کیا مطلب؟ فقط قصیدہ پڑھ دیں گے، فقط نعرے لگا دیں گے، فقط آنسو بہا لیں گے، کام چل جائے گا؟ نہیں، امام اور ماموم کا رشتہ کیا ہوتا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو خود امام سے پوچھ لیجئے۔ دوسرے کو بیان کرنے کا کیا حق ہوتا ہے؟ دوسرا تو وہاں بیان کرتا ہے نا جہاں وہ گونگے ہوں تو ہم ان کی طرف سے بول دیں۔ دوسرے وہی بولتے ہیں نا جہاں وہ شخص کیا ہو، گونگا ہو، اسے بولنا نہ آتا ہو، تب دوسرے اس کی طرف سے بولتے ہیں نا۔ لیکن جو امیر البیان ہو، جو خالق نہج البلاغہ ہو، اس کی طرف سے دوسروں کو بولنے کی ضرورت، وہ خود بول رہا ہے۔ چنانچہ مولا کائنات نے وہ خط جو اپنے گورنر بصرے کے گورنر عثمان بن حنیف کے نام لکھا ہے، نہج البلاغہ میں یہ خط محفوظ ہے، موجود ہے۔ اس خط میں مولا نے امت اور امام کا کیا رشتہ ہوتا ہے اسے بیان کیا ہے۔ اگر یہ رشتہ ہے تو وہ آپ کے امام ہیں، ورنہ امام نہیں ہیں۔ امام وہاں فرماتے الا وان لکل معموم امام، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے، آپ کو کیا کہا جاتا؟ آپ معموم تھے اور یہ امام تھے۔
ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے، چاہے وہ محلے کا امام ہو، شہر کا امام ہو، ملک کا امام ہو، کل کا امام ہو، بہرحال جیسا بھی امام ہوگا. الا وان لکل معموم امام یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ. آگاہ ہو جاؤ، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے، اور ان کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ معموم امام کے نقش قدم پہ چلتا ہے، معموم امام کی اقتداء کرتا ہے، معموم امام کی پیروی اور تعصی کرتا ہے. وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور ان کے نور علم سے روشنی حاصل کرتا ہے، کسب ضیاء کرتا ہے ان کے نور علم سے. اگر یہ رشتہ ہے، ہم نے کہا کہ ہمارے امام حضرت علی علیہ السلام، ہمارے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، ہم نے اپنا انہیں امام کہا تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اب جو علی کہیں گے وہی کریں گے، جدھر وہ جائیں گے ادھر ہی ہم بھی جائیں گے. جن چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیں گے انہیں بجا لائیں گے، اور جن چیزوں سے منع کر دیں گے اس سے رک جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ اس کا الٹا ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ اس کا الٹا ہو گیا، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، ہم بیٹھ گئے، یقین جانیں ہم کتنا ہی انہیں اپنا امام کہہ دیں، خدا کی بارگاہ میں یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا، اہل بیت کی بارگاہ میں یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا، معصومین کی بارگاہ میں یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا. مولا نے اسی خط میں اپنی سیرت بیان کی ہے. عثمان بن حنیف دیکھو، میں دنیا پرستی میں غرق ہوں یا میں دنیا سے بیزار ہوں، میں دنیا سے دور ہوں. میری سیرت کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو، میرے طرز حیات کو دیکھو، میرے لائف اسٹائل کو دیکھو. جیسا لائف اسٹائل ہمارا ہے، جیسا طرز زندگی ہمارا ہے، ویسا ہی طرز زندگی تمہارا ہونا چاہیے. البتہ فرماتے ہیں لا تقدرون علی ذلک، تم علی نہیں بن سکتے، تم علی نہیں بن سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارا یہ امام الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بالتمرے ومن طعمکم بقرصے. تمہارا امام تو وہ ہے جس نے تمہاری دنیا میں سے 2 بوسیدہ کپڑوں اور تمہارے کھانے میں سے 2 روٹیوں پر اکتفا کیا ہے. کب کی بات ہے؟ جب خلیفہ بن چکے ہیں تب کی بات ہے، اس زمانے کی بات نہیں ہے جب علی کو حکومت سے باہر رکھا گیا تھا کہ آپ کہیں تھا ہی نہیں تو کھاتے کیا. نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب علی ظاہری طور سے بھی حاکم بن چکے ہیں، ظاہری خلافت امیر المومنین کو تسلیم کیا جا چکا ہے، علی کے دائرے حکومت میں وہ علاقے شامل ہیں کہ آج اتنے میں جانے کتنے کتنے ملک بن گئے ہیں. مصر سے لے کر کے افغانستان تک اس علی کی حکومت، وہ علی کہہ رہا ہے الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بالتمرے ومن طعمکم بقرصے. تمہارے امام نے تمہاری دنیا میں سے فقط 2 بوسیدہ کپڑے لیے ہیں اور تمہارے کھانے میں سے فقط 2 روٹیاں لی ہیں، اس کے علاوہ علی نے کچھ نہیں لیا ہے. علی کہتے ہیں کہ تم تو ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ صرف اور صرف 2 روٹی پہ تمہارا گزر بسر ہو جائے، مگر اتنا تو کر سکتے ہو، علی نے حلال کو چھوڑ دیا، تم کم سے کم حرام کو تو چھوڑ دو. دنیا کو آباد کرنے کے لیے کم سے کم حرام کے چکر میں تو نہ جاؤ. مولا فرماتے لا تقدروا علی ذلک ولکن اعینونی بورع واجتہاد وعفۃ والسداد. ہم سب مدد علی سے مانگتے ہیں نا، ہم سب مشکلوں میں کسے یاد کرتے ہیں؟ امیر المومنین کو یاد کرتے ہیں. جہاں مشکل آئی کہا یا علی مدد. عزیزو، یہ وہ مقام ہے جہاں علی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں. عجیب ہے نا تعجب کا مقام. مولا فرمایا اعینونی، میری مدد کرو، تم میری مدد کرو. اعینونی بورع واجتہاد وعفۃ وصداد. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے نہیں بن سکتے ہو، لیکن ہمارے جیسے بننے کی کوشش تو کرو. علی بننے کی کوشش تو کرو. جب علی بننے کی کوشش کرو گے تو شاید قمبر بن جاؤ،
جب علی بننے کی کوشش کرو گے تو شاید ابو ذر بن جاؤ، شاید مقداد بن جاؤ، شاید مسلم بن جاؤ۔ اعینونی بورع واجتہاد، میری مدد کرو، تقوی کے ذریعے سے مدد کرو، کوشش کر کے میری مدد کرو، وعفت وصداد، اور پاک دامنی کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ یہ مولا نے ہم سے طلب کیا، یہ رشتہ ہے امت اور امام کا۔ ہم جب مجلسوں میں آتے ہیں صرف آنسو بہانے نہیں آتے ہیں، ہم جب مجلسوں میں آتے ہیں صرف واقعہ کربلا بیان کر کے اٹھ کر کے چلے جانے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم مجلسوں میں آتے ہیں کربلا سے روشنی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، حسین سے نور حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ حسین چراغ ہے نا، پیغمبر فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ تو ایک رشتہ ماموم اور امام کا کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔